نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ذوالحجہ کے اس بابرکت اور عظیم مہینہ میں ہم جمعۃ المبارک اور اس عشرہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کے گھر میں اس کے حضور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کا دن جو ہمارے ہاں 8 ذی الحج کا دن ہے اور عرب میں آج 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ اس کو کہتے ہیں. یہ بڑا عظیم دن ہے، آج کا دن بھی اور کل کا دن بھی. یہ حج کے ایام ہیں اور ان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، جن کا ذکر ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر کیا کہ ان 10 دنوں کو افضل و ایام دنیا کے اندر افضل ترین دن قرار دیا ہے. ان میں سے بھی بالخصوص جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے اس کو پھر بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے. ابتداءً میں چند چیزیں حج کے حوالے سے اور حج کے طریقہ کے اوپر اور پھر بعض میں جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ شعائر اللہ کی تعظیم اور تقریب اور اس سے حاصل ہونے والا اجر اور تقویٰ. ابتداءً کیونکہ حج کا دن ہے آج عرب میں، اس حوالے سے میں چند گزارشات عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے یعنی ہمارے ہاں کل کا جو دن ہوگا، کل ہفتہ کا دن، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس دن کا روزہ وہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کو اتنی عظمت اور فضیلت حاصل ہے. اب اس کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں. یوم عرفہ اس کو اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، اور پھر تو اس میں وہ تردد میں مبتلا تھے کہ یہ خواب کس طرف سے ہے اور اس کا کیا معنی ہے. پھر 9 ذی الحجہ کو پھر یہی خواب انہوں نے دوبارہ دیکھا تو اس پر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، امر ہے. یاد رکھیے یہاں جو مسئلہ ہے وہ سمجھ لیں. خواب سب کا ہم جو عام انسانوں کے لیے آتے ہیں یہ سچ ہیں، حقیقت ہیں. مطلقاً خواب کا انکار یہ نص قرآنی کا انکار ہے اور یہ کفر ہے. مطلقاً خواب کا انکار کہ خواب نام کی چیز ہی کوئی نہیں، یہ ہوتے ہی نہیں ہے. تو اس مطلقاً خواب کا انکار در حقیقت نص قرآنی کا انکار ہے اور اس کو کفر قرار دیا گیا ہے. پھر سچے خواب یہ بھی برحق ہیں اور جو انبیاء کرام کے خواب ہیں وہ در حقیقت سچے خواب ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی طرف وحی ہوتی ہے. اور اس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے 6 ماہ تک وہ خواب آتے رہے، تو وہ بھی ایک وحی کا سلسلہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کو پھر آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، مجھے یہ کر دینا چاہیے. اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے اس کی مشاورت کی اور اس پر قربان جائیے اس بیٹے کو جس نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے بابا جان جو آپ کو اللہ رب العزت نے کر دینے کا حکم فرمایا ہے اس کو کر دیجئے، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جس کو اقبال نے کہا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل تو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی وہ تو نبی نہیں ہوا،
وہ تو اتنا ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب وہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، چھوٹی عمر ہے 4 سال 5 سال یا حد 7 سال، وہ بچہ باپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے نبی کی نشانیاں کہ وہ بچپن میں بھی اللہ کا نبی ہے۔ تو فرمایا کہ بابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر ڈالیے، ستجدنی، اور پھر آگے انہوں نے یہ نہیں کہا ستجدنی انشاءاللہ کہ میں صابر ہوں، آپ یہ پائیں گے کہ میں صابر ہوں، نہیں، فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہ بھی بات کرنے کا ادب ہے، یعنی اپنی بات کی عمل کی نسبت اپنی طرف نہ کرنا، وہ اللہ رب العزت کی طرف کر دیں۔ اس کو پھر اقبال نے کہا کہ یہ آداب اسماعیل کو کس نے سکھائے؟ اتنا ادب کہ باپ کا کہا بھی مان رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس کو کر ڈالی، پھر کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پالیں۔ تو یہ فیضان نظر تھا، یہ نظر کا فیض ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بعد میں ہم کسی وقت گفتگو کریں گے۔ تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو پہچان لیا، تو عرف کا ایک معنی ہوتا ہے پہچاننا، جسی سے معرفت لفظ ہے، تو انہیں اس کی معرفت حاصل ہو گئی، پہچان حاصل ہو گئی، اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کو یوم عرفہ کہنے کی، وہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے، یعنی مناسک حج سے ان کو معرفت 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوئی، تو اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کو یوم عرفہ کہنے کی، وہ کیونکہ اسی دن میدان عرفات کے اندر قیام کرنا ہوتا ہے حاجیوں نے، تو اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ عرفات کی نسبت سے بھی کہتے ہیں۔ اب میں مختصر حج کا آپ کو طریقہ کار بتا دوں کہ حج کے جو 5 دن ہیں ان میں کس کس دن کیا کیا عمل ہوتا ہے، اور اسی کو میں اپنے مضمون سے بھی جوڑ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، فإنہا من تقوی القلوب، تو ان کے دل کیا ہے، تو اس تعظیم سے اللہ ان کے دلوں، اللہ ان کو دلوں کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں کو کی تعظیم کا اجر ہے۔ اور حج سارے کا سارا ابھی جس کو ہم بیان کرنے لگے ہیں، حج اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی نشانیوں کی اس کے اندر تعظیم کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسی خوبصورت بات ہے، یہ ہے دین ہمارا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذاتوں سے برکت حاصل کرنا، وسیلہ حاصل کرنا، اولیاء کی، انبیاء کی قبروں پر جانا، اور یہ کہتے ہیں کہ حج پر جانا ہے تو حج کی نیت کر کے جائیں، آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کی نیت نہیں کرنی چاہیے، اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ حج جو فرض عبادت ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، وہ عبادت ساری کی ساری اپنے پہلے رکن سے لے کے آخری رکن تک وہ اللہ کی شاعر اور اللہ کی نشانیوں کی اور اللہ کے انبیاء کی نشانیوں کی تعظیم کا نام ہے۔ یہ تو ساری عبادت ہی تعظیم کی عبادت ہے۔ اور کس کی تعظیم؟ انبیاء کرام کی یادگاروں کی تعظیم۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اس دن حاجی وہ دوپہر کو ظہر سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، منا ایک میدان ہے، 3 میدان مکہ کے مشہور ہیں، منا، مزدلفہ اور عرفات۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، کیا؟ منا، مزدلفہ اور عرفات، یہ 3 میدان ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو حاجی وہ منا میں تشریف لے جاتے ہیں، تو ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز، 5 نمازیں انہوں نے منا میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو وہ فجر کی نماز کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے، تلبیہ جس کو ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کر دی کعبہ کی، مکہ کو قرآن نے کہا ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں مکہ یہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مکہ نہیں تھا۔ جو آپ کو پہاڑ کالے نظر آتے ہیں نا، وہ اصل میں مکہ تھا۔ مکہ میں میدان نام کی شے ہی نہیں،
سخت چٹیل کالے پہاڑوں کا کی علاقہ ہے، وادی ہے، کوئی میدان نہیں. قرآن کہہ رہا ہے غیر ذی زرع، نہ کوئی جاندار نہ کوئی جانور، اور یہاں تک کہ گھاس کا تنکا تک نہیں ہوتا اس جگہ پر. اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ سلام اللہ علیہ اپنی زوجہ کو چھوڑا اور اللہ کے حکم پر واپس چلے گئے عراق. اور پھر اللہ کے حکم پر اس جگہ پر کعبہ تعمیر کیا. تعمیر کر لیا تو فرمایا کہ باری تعالیٰ یہاں پر لوگ کیسے آئیں گے؟ تو فرمایا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کی اعلان کرو، دعوت دو. اس پر پھر فقہاء اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہم تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا نام ہے. تو یہ پہلے شاعر اللہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے اعلان کر گئے کہ لوگوں آؤ اللہ کے اس گھر کا طواف کرو، اس کی زیارت کرو، اس کا حج کرو. اور ہم آج جواب دے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. تو تلبیہ پڑھتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو حاجی وہ منا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے عرفات کا میدان، اس میں قیام کرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے. حج کا رکن اعظم ہے. حج کے 3 جو بنیادی فرائض ہیں ان میں سے پہلا احرام باندھنا نیت کر کے حج کی، دوسرا میدان عرفات میں قیام کرنا، اور تیسرا وہ طواف زیارت کرنا. کچھ نے پھر سعی کو بھی شامل کیا ہے، لیکن سعی کو بعض نے واجبات میں لیا ہے کہ قربانی کرنا، مزدلفہ قیام، منا قیام، کنکریاں مارنا اور سعی کرنا، یہ اس کو انہوں نے واجبات میں لکھا ہے. تو حج کا رکن اعظم جو ہے، یہ 3 فرائض ان میں سے سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ میدان عرفات میں چند لمحے وہاں پر قیام کرنا ہے. اب یہ عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی. کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. اور عبادت کیسی ہے کہ آپ نے فقط ایک میدان ہے، اس میدان میں جا کر چند گھڑیاں رکنا ہے، کچھ تسبیح پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ آپ کا رکن ادا ہو جائے گا. وہ پھر اس کے فضائل میں سے ہے کہ تسبیحات، دعائیں جو آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ پڑھی جائیں، اور انسان اپنے لیے، حضور کی امت کے لیے دعائیں مانگے، کیونکہ وہ دن ایسا ہے، قبولیت کا دن ہے، مانگنی چاہیے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی تسبیح نہ پڑھی جائے، سبحان اللہ بھی نہ کہے کوئی شخص. محض 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں حج کی نیت سے قیام کیا، اس کا حج ہو جائے گا. اب یہ رکن اعظم کیا ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے حج کا رکن، اور رکن اعظم ہے. یادگار کس کی ہے؟ یادگار آدم علیہ السلام کے وہاں قیام کرنے کی ہے کہ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ اس میں پہاڑ پر آ کر آپس میں ملے. جب وہ دنیا میں آئے تھے تو آدم علیہ السلام یہاں سری لنکا میں سراندیپ میں ان کا نزول ہوا. اپنی زوجہ، یہ بھی ایک مزے کی کہانی ہے، دل نہیں لگ رہا دنیا کے اندر، جنت میں تھے نا، تو جنت کی نعمتیں، جنت کے انوار، تجلیات، دنیا میں آئے، اپنی زوجہ کو تلاش کرنے لگ گئے. تو زوجہ کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے تو میاں اور بیوی کا یہاں پر ملاقات ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے اس کو امت محمدیہ کے لیے حج کا رکن اعظم قرار دے دیا. غروب آفتاب تک یہاں پر قیام کرتے ہیں میدان عرفات میں، اور پھر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ، جو دوسرا میدان میں نے آپ کو گنوایا. وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے. عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اور پھر مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء یہ اکٹھی ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد رات مزدلفہ میں قیام کے بعد صبح سویرے منا حاجی روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں اور طلوع آفتاب تک وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور پھر منا پہنچ کر جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں پہلی دفعہ اس کو ماری جاتی ہیں. اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، بال منڈوائے جاتے ہیں اور حاجی اپنا احرام کھول دیتے ہیں. یہاں حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب وہ دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں اور انہوں نے طواف زیارت، جو میں نے کہا کہ واجب ہے وہ کرنا ہوتا ہے، وہ فرض ہے طواف زیارت ان 5 دنوں کے اندر 12 تک. اور پھر اس کے ساتھ سعی ہے. اب یہ کیونکہ سارا پیدل معاملہ ہے، پیدل چلنا ہے، سب معاملات پیدل سے انجام دینے ہیں، اور پھر کیونکہ رش ہوتا ہے تو اپنی اپنی سہولت کے تحت کوئی اس دن چلا جاتا ہے، کوئی اگلے دن کر لیتا ہے.
اور کوئی اس سے اگلے دن کر لیتا ہے، یعنی 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ہیں، تو ان 3 دنوں کے اندر حاجی مختلف دنوں میں یہ اپنے ارکان جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ پھر حج کا چوتھا دن اور 5واں دن 11 اور 12 اس میں بھی منا میں قیام کرنا ہوتا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو اس طرح یہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو حج شاعر اللہ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے، میں آخری 10 منٹ میں اس پر گفتگو کو مکمل کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ان شعائر کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ دلوں کا تقوی عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ دلوں کا تقوی عطا کرتا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ بے شک یہ دلوں کا تقوی عطا ہوتا ہے اس سے۔ اب شاعر میں نے کہا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ گنوا دی، کچھ ہمیں احادیث مبارکہ سے مل جاتی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ صفا و مروہ جہاں پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنی ضرورت کے تحت اپنے بیٹے اور اپنی پیاس کی خاطر اس پہاڑی پر دوڑی، اللہ نے اس کو بھی عمرہ اور حج کا رکن قرار دے دیا اور فرمایا کہ نہیں، سنت ایسی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے محض اس پر چلو، نہیں، جہاں میرے نبی کی زوجہ ہاجرہ پیدل چلی تھی وہاں تم نے پیدل چلنا ہے، جس مقام پر ہاجرہ دوڑی تھی اس مقام پر تم نے دوڑنا ہے۔ وہ سبز لائٹیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، وہاں پر فرمایا دوڑنا ہے، 7 چکر مکمل کرنے ہیں، یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم۔ پھر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قربانی کا جانور ہے وہ تو محض جانور ہے، اور قربان بھی ہم نے کرنا ہے، ذبح بھی ہم نے کرنا ہے، گوشت بھی ہم نے کھانا ہے، کھال بھی ہم نے استعمال کرنی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میری نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کی یاد کے اندر اس کو ذبح کرنا ہے۔ پھر مقام ابراہیم فرمایا یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ کیا ہے آخر مقام ابراہیم؟ وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، کعبہ کی تعمیر کی، لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کی؟ پتھر تو بہت سارے تھے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے، اس ایک پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کیوں بنے اور اس کو مقام ابراہیم کیوں کہا گیا؟ اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بنا لو، کہ جب بھی تم کعبہ کا طواف کرو اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنا یہ لازم ہے، تب جا کر طواف مکمل ہوتا ہے۔ تو اس کو مصلی کیوں بنایا اور اس پتھر پر پاؤں کے نشان کیوں بنے؟ پتھروں پر، پتھر تو بے شمار تھے، ابراہیم علیہ السلام بے شمار پتھروں پر چلتے رہے، کھڑے ہوتے رہے، یہ وہ پتھر تھا جس کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ جو تم نے اپنا محبوب نازل کرنا ہے وہ تو میری اولاد میں سے بھیج۔ تو اللہ کے محبوب کی آمد کی، ان کے میلاد کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر مانگی، اللہ رب العزت نے اس کو مقام ابراہیم میں بنا دیا اور شاعر اللہ بھی بنا دیا۔ پھر آگے چلیے، پھر خود کعبۃ اللہ یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، پھر حجر اسود یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کو دلوں کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک فرق سمجھیے، ایک ہے شاعر اللہ کی تعظیم کر کے تقوی حاصل کرنا، ایک تقوی وہ ہے جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے کہ تمہاری اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون تاکہ تم یا شاید تم تقوی حاصل کرو۔ اب سنیے ذرا، جو قرآن نے کہا تقوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین تقوی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے اعمال سر انجام دیتے ہیں کہ ان کو متقین کہا جاتا ہے اور ان کو تقوی حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا یؤمنون بالغیب۔ اب یہ عمل ہے، یہ کیا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ عمل ہے کہ ایمان بالغیب لائیں گے تو ان کو تقوی حاصل ہوگا۔
فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی بدن سے عبادت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تب تقویٰ حاصل ہوگا. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مال اپنا خرچ کرو، یعنی یہ بھی اس میں بھی مشقت ہے، مال خرچ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ عمل سر انجام دینا ہے، تب جا کر تقویٰ حاصل ہوگا. پھر فرمایا آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر یقین رکھو، تب تقویٰ حاصل ہوگا. دوسرے مقام پر روزہ اور حج کے لیے بھی ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تو آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقویٰ حاصل کرو. اب یہاں تقویٰ کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک عبادتوں سے حاصل ہونے والا تقویٰ ہے، ایک ادب اور تعظیم سے حاصل ہونے والا تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کیا تقویٰ ہے کہ عبادت کی، مشقت کی، جان لگائی، مال خرچ کیا، فرمایا لعلکم تتقون، شاید تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنے سے فرمایا فإنہا من تقوی القلوب، وہاں تقویٰ شاید حاصل ہوگا. اللہ کے شاعر کی ادب اور تعظیم کرنے سے یقیناً تم تقویٰ پا لو گے. یہ دو طرح کا طبقہ ہے، تقویٰ ہے. ایک تقویٰ مشقت سے حاصل ہو رہا ہے اور ایک تقویٰ محض ادب اور تعظیم سے حاصل ہو رہا ہے. اس کا درجہ زیادہ ہے. اس میں فرمایا شاید تقویٰ حاصل ہو، اس میں فرمایا یقیناً تمہارے دل تقویٰ حاصل کر لیں گے. تو درجہ کس کا بلند ہوا؟ ادب اور تعظیم کا. کس کی ادب اور تعظیم کا؟ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے اولیاء کا، صحابہ کرام کا، حضور کے اہل بیت کا، اور ہر وہ جگہ جس جگہ پر اللہ کے محبوبین یا خود قیام فرما ہے یا ان کے قدم لگ گئے ہیں، ہر اس جگہ کا تعظیم کرنا. اس سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ حاصل. اور یہ تقویٰ جلدی حاصل ہوتا ہے، یہ یقیناً تقویٰ ہے. فَإِنَّهَا، بے شک، من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. اور آخری بات، اب یہ تقویٰ کی دو قسمیں ہو گئی، تقویٰ کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ ایک تقویٰ تو تم نے یہ ہے کہ تم نے اللہ کی شاید عبادت کی تو تمہیں شاید تقویٰ مل جائے. ایک تقویٰ یہ ہے کہ تم نے شاعر اللہ کی تعظیم کی تو تمہیں تقویٰ مل جائے. اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں دل ایسے ہیں جو تقویٰ کی تلاش میں ہیں، جن میں دل ایسے ہیں جو تقویٰ کی تلاش میں ہیں. تو کچھ دل تو وہ بھی ہوں گے نا کہ خود تقویٰ جن کی تلاش میں ہے، کچھ دل تو وہ بھی ہوں گے کہ خود تقویٰ جن کی تلاش میں ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، فرمایا کہ اگر وہ لوگ جو میرے محبوب کا، ابھی تھا کہ سارے انبیاء، سارے اولیاء اور سارے اللہ کے محبوبین، اگر ان کا ادب کرو گے تو پھر یقیناً دل تقویٰ حاصل کر لے گا. لیکن اگر اللہ کے محبوب کا ادب کرو گے، جو سورہ حجرات کے شروع میں فرمایا کہ ان کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، ان کو بلند نہ کرو، ان سے پہلے کوئی عمل سر انجام نہ دو، گھروں سے باہر کھڑے ہو کر ان کو آوازیں نہ دو. فرمایا کہ اگر جو لوگ میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دل وہ دل ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے. یعنی یہ وہ دل ہیں جو سب سے خاص ہیں. وہ دل وہ تھے جو خود تقویٰ کی تلاش میں تھے، اللہ کے محبوب کا ادب کرنے والے دل وہ دل تھے کہ خود اللہ اور اس کا تقویٰ جن کی تلاش میں تھا. فرمایا ہم نے ان دلوں کو چن لیا ہے، ہم نے ان دلوں کو چن لیا ہے. تو یہ تقویٰ کا تیسرا درجہ اور مقام ہے. تو فرق یہ سمجھ آیا کہ عبادت سے، مشقت سے شاید تقویٰ حاصل ہو، لیکن ادب اور تعظیم سے یقیناً تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اور آخر اسلام کی بارگاہ کا ادب کرنے سے یقیناً تقویٰ نہیں حاصل ہوتا، اللہ اس دل کو تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حج کی زیارت کی نیت کر کے جائیں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دی. ہم تو نیت کر کے آئے تھے کہ ہم نے تو زیارت ہی طیبہ کی کرنی ہے،
کیوں کرنی ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہاں کا ادب کرنا شروع کر دو، میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جھک جاؤ، ادب کر لو، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ بھی یقیناً توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ تمہارے دلوں کو یقینی طور پر تقویٰ بھی عطا کر دے گا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا مقام ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ اللہ رب العزت کے جتنے شاعر ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، عبادتیں ساری یہ ہیں کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا کیا کیا جائے؟ ادب کیا جائے۔ جس عبادت کے اندر ادب اور تعظیم نہ ہو اور اللہ کے محبوبین کی نیت اور پیار نہ ہو، اللہ رب العزت ایسے دلوں کو تقویٰ نہیں دیتا، ایسے دلوں کو تقویٰ نہیں دیتا۔ تقویٰ اس عبادت کے صلے میں ملتا ہے جس عبادت کے صلے میں انسان کے دل میں اللہ کے محبوبوں کا پیار شامل ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شامل ہو۔ عبادت وہی قابل قبول ہے اور اسی عبادت کے صلہ کے اندر اللہ رب العزت انسان کو تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوتی ہے اور آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دوں۔ پچھلے جمعہ جو میں نے قربانی کے چند مسائل عرض کیے تھے، نصاب کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن احباب میں چل رہی تھی، اور یہ کنفیوژن صرف آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے، فقہاء کے اور مفتیان کرام کے اندر بھی یہی معاملہ تھا۔ تو اس میں ابھی گزشتہ اس پورے ہفتے کے اندر ہم نے مختلف فقہاء سے رابطے بھی کیے، ان کو پڑھا بھی، ان سے بھی بارہا یہ سوال ہوئے، تو مختلف آراء تھیں ان میں۔ تو بالآخر میں ہم نے تعالیٰ ان تمام فقہاء جو ہمارے اپنے مسلک کے، دوسرے مسالک کے، ان سب نے یہ متفقہ ان کا قول قربانی کے نصاب کے بارے میں ہے کہ جو سونا ہے، سونا قربانی کے معاملے میں سونے کو نصاب مانا جائے گا، کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس پر قربانی واجب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کو قربانی کا نصاب نہیں مانا جائے گا۔ قربانی کے لیے نصاب کس کو مانا جائے گا؟ 7.5 تولہ، یعنی وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر رقم ہو یا 1 یا 2 تولے سونا ہو، تو اس کو تکلیف اور زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو پھر جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی کرے، تو ان 3 دنوں میں جس کے پاس اتنی رقم موجود ہو وہ پھر تقویٰ اختیار کرنے کے لیے قربانی کرے۔ واجب اس شخص پر ہوتی ہے، یعنی لازم ہے، ضروری ہے، ہر حالت میں اس نے کرنی ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ وہ شخص ہے جو صاحب نصاب، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علیہ